ایک عجیب بات بتاؤں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دعوت ملی. کیا ملی؟ آپ لوگ احمد آباد میں دعوت کرتے ہو؟ میں تو جب بھی آیا مولانا حبیب نے کھلایا. مولانا تیرے گھر میں چولہا چلتا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم تھا قاری احمد علی آنے والے؟ آپ نے مولانا حبیب کو کہا کہ میں گھر پہ دعوت رکھوں، آئندہ سے بیوی کو پوچھ کر کام کر لینا. سنو ہمارے آقا، یہ بہت پتے کی بات ہے، میں ہنساتا ہوں اس لیے کہ ابھی توا گرم کر رہا ہوں. بہت پتے کی بات ہے میری بیٹیاں، تم لوگ بھی سننا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ملی. بولو دعوت میں یہ بہت لمبا واقعہ ہے، میں اس کو بہت شارٹ کر رہا ہوں. دعوت دینے والی ایک عورت تھی جس نے کھانے میں زہر ملایا. بولو کھانے میں، اور وہ بھی زہر مسموم، یعنی بہت ہی ہیوی ڈینجر زہر اس نے ملایا. اور اس نے کیا سوچا، اگر نبی ہے تو نہیں کھائیں گے، اللہ ان کو بتا دے گا، اور اگر نبی نہیں ہے تو کھا لیں گے. اس نے کھانے میں زہر ملایا. اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے کھانے کے لیے، صحابہ کرام بھی بیٹھ گئے. اور وہ زمانے کا دستور، بلکہ آج کے زمانے کا بھی دستور ہے، جب تک بڑا شروع نہ کرے چھوٹے لوگ کھانا شروع نہیں کرتے. بھائی جب پیر شیخ کھانا کھائیں گے تو سارے لوگ کھانا کھائیں گے. یہاں الٹا معاملہ احمد آباد میں نے دیکھا. مولانا آوے کہ نہیں آوے، امیر صاحب، آج میر صاحب بھی میرے ساتھ میں کھانا کھائے ماشاءاللہ. یہ کون صاحب ہے؟ یہ اس وقت سے ماشاءاللہ. اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اچھا آپ لوگ سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ملی، سارے صحابہ بیٹھے. سننا، صحابہ بیٹھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی دعوت ہے. گوشت رکھا ہوا ہے، زہر ملا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو کہا چلو میں کھانا شروع کرتا ہوں، آپ لوگ بھی شروع کریں. سننا برابر، ہمارے نبی نے روٹی لی. بولو ساتھ میں، روٹی لی، اس پہ گوشت کا ٹکڑا رکھا. اور اس کے بعد ہمارے نبی دیکھو، ہمارے نبی یوں لے گئے. کہاں لے گئے؟ یہاں اپنے ہونٹ مبارک تک لے گئے. یہاں چھوا، ہونٹ مبارک تک لے گئے. پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا لا تاکل فإنہ مسموم. میرے نبی کھانا نہیں، اس میں زہر ہے. ہمارے نبی نے فوراً وہ لقمہ بولو وہ رکھ دیا. پھر سننا، ہمارے نبی نے پہلے کیا لی؟ روٹی. اس کے اوپر کیا رکھا؟ گوشت کا ٹکڑا. اور پھر اس کے بعد اس کو اٹھایا. ایک روایت میں آتا ہے یہاں ہونٹ مبارک پر آیا، روٹی میں سے آواز آئی، گوشت میں سے آواز آئی. نبی نہیں، میرے نبی نہیں. فإنہ مسموم، اس کے اندر زہر ہے. ہمارے نبی نے واپس رکھ دیا اور سارے صحابہ کو کہا کھانا رکھ دو کھانا، اس میں زہر ملا ہوا ہے. خیر بہت لمبا واقعہ ہے، مجھے صرف اتنا بتانا ہے کہ وہ روٹی اور وہ گوشت نے کیا کہا؟ میرے نبی کھانا، بولو کھانا، اس میں کیا ملا ہوا ہے؟ ایک سوال احمد آباد والوں، روٹی تو کب سے دسترخوان پر، گوشت بھی دسترخوان پر. ہمارے نبی آئے، روٹی کہاں تھی؟ دسترخوان پر. گوشت کہاں تھا؟ اسی وقت روٹی بول لیتی. میرے نبی نہیں کھانا. گوشت کہہ دیتا نہیں کھانا، ہمارے اندر زہر ملا ہے. اچھا ہمارے نبی نے جب روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا، گوشت کا ٹکڑا رکھا، تب روٹی کیوں نہیں بولی؟ تب گوشت کا ٹکڑا کیوں نہیں بولا؟ خیر ہمارے نبی نے لقمہ ادھر تک لیا، ابھی قریب تھا، اب روٹی کیوں نہیں بولی؟ گوشت کیوں نہیں بولا؟ ہمارے نبی نے اپنے ہونٹ مبارک سے لگایا، حدیث میں لکھا شفت مبارک سے لگایا، تب روٹی بولی اور گوشت بولا کہ ہمارے اندر زہر ہے. سوال ہوتا ہے احمد آباد والوں، وہ روٹی کا ٹکڑا اور گوشت کا ٹکڑا زمین پر کیوں نہیں بولا؟ نبی کے ہاتھ مبارک میں کیوں نہیں بولا؟ وہ روٹی کا ٹکڑا اور وہ گوشت کا ٹکڑا جب اوپر ہاتھ آیا تو کیوں نہیں بولے؟ کب بولے؟ جب نبی کے کیونکہ وہ بے جان روٹی اور بے جان گوشت بھی چاہتا تھا. ایک مرتبہ نبی کے ہونٹ مبارک کا چومنا ہم کو بھی نصیب ہو جائے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، بولو نبی کا دامن. سبحان اللہ. وہ بے جان روٹی، وہ بے جان گوشت کا ٹکڑا وہ چاہتا تھا ایک بار میرے نبی کا چومنا ہم کو بھی نصیب ہو جائے. احمد آباد والوں، بے جان روٹی کو شوق ہے، نبی کے ہونٹ مبارک سے مس ہو جاؤ. گوشت کو شوق ہے، نبی کے ہونٹ مبارک سے لگ جاؤ. ہم بے حیا بے شرم جن کو نبی کے چہرے سے بھی نفرت ہے، نبی کے کپڑوں سے بھی نفرت ہے، آج سے تعلیم کی طرف دھیان دیں گے انشاءاللہ. بلکہ میں تو سب کو ایک بات کہوں گا، آپ برا نہ مانیں،
آپ لوگ اتنا شوق سے بیان سن رہے ہیں اور شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت ہے نا؟ ارے بولو نا ہاں. ایک پیاری بات سناؤ، دل حیران ہو جائے گا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پر ایک شخص بیعت ہوئے. بیعت سمجھتے ہو نا؟ ان کا نام تھا شیخ عبد الحق. بولو کیا نام؟ چلو شیخ عبد الحق عصر کی نماز کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر بولو کیا ہوئے؟ بیعت ہوئے. دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد آئے، آ کر رو رہے. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ رو کیوں رہے ہو؟ تو کیا جواب دیا معلوم؟ کہا اللہ کے بندے، آپ واقعتاً اللہ کے ولی ہیں. کل عصر کے بعد میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوا، رات کو سویا، 10 منٹ بھی نہیں گزری، میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. 10 منٹ ہوئی مجھے سو کر، میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوا، رات کو خواب میں نبی کا دیدار ہوا. اب میرے جیسا کوئی پیر ہوتا نا، کہتا واہ 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 واہ، دیکھ میرے ہاتھ میں بیعت ہوا، رات کو اللہ کے رسول کا دیدار ہو گیا. میرے جیسا ہوتا تو کہتا لے کیا کچھ لے کیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ بدلا. کیا فرمایا معلوم؟ اچھا سوتے سوتے نبی کو دیکھا، سوتے سوتے آنکھیں بند تھی، نبی کو دیکھا. ارے محبت پیدا کر، دیکھ سامنے دیکھ، اللہ کے رسول جا رہے ہیں. وہ شیخ عبد الحق کہتے میں نے نظر اٹھائی، میرے نبی وہاں سے گزر کر چلے گئے. بولو سبحان اللہ. کہا سوتے سوتے دیکھا تو کیا کمال دیکھا، کھلے کھلے آنکھوں سے نبی کا دیدار کر لے. یہ کن کو ملے گا؟ جو راتوں کو تہجد پڑھتے ہوں گے، موبائل پہ بلیک میل نہیں کرتے ہوں گے، سنیپ چیٹنگ نہیں کرتے ہوں گے، یوٹیوب اپنا ناپاک نہیں کرتے ہوں گے، اپنا سٹیٹس گندا نہیں بناتے ہوں گے. اس لیے میں تمام سے کہوں گا، خاص کر کے میرے بچے بچیوں، اللہ نے آپ کو بہت صلاحیت دی ہے. میں نے یہاں پیچھے بیٹھ کر جو آپ کا پروگرام سنا، میرا دل واقعتاً بہت خوش ہوا. بہت سارے جلسوں میں جانا ہوتا ہے لیکن ہر جگہ کچھ فارمالٹی کرنا پڑتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن یہاں فارمالٹی نہیں، میں ریالٹی میں آ کر کہتا ہوں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا تھا، بہت عمدہ تھا. اب آپ لوگ اسی کو کیری آن، یعنی چلتے رہو. انشاءاللہ اللہ آپ سب کو چمکتا ہوا ستارہ بنائے گا انشاءاللہ. لیکن اپنے ماں باپ سے زبردستی موبائل گیم ویم کھیلنا ہے تو تھوڑی دیر ہو گیا بس ختم، پوری رات. اور میرے جوانوں آپ سے بھی کہوں گا، یہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، MD، یہ سب کینسر کی چیزیں ہیں. اس کو چھوڑنا ہے، آپ لوگوں کو چھوڑنا ہے. نہیں بولو ہاں بولو، چھوڑنا ہے. یہ پیران پیر کا مہینہ میں وہ بھی علاج بتاؤں گا کیسے چھوڑنا ہے. سب کو دوا دوں گا آج، ایسی دوا دوں گا، نہ بیڑی، نہ سگریٹ، نہ تمباکو، نہ گٹکا، نہ MD، نہ دارو، نہ جوا، نہ زینا. لیکن کون کون میرے پاس سے علاج لے کے جائے گا؟ پہلے ہاتھ اوپر کرے. بولو لے کے جائیں گے انشاءاللہ، لے کے جائیں گے. پیران پیر کا مہینہ ہے، جھوٹ نہیں بولا، لے کے جائیں گے. اچھا فری میں لے کے جائیں گے کہ کچھ چارج دے کے جائیں گے؟ بچیاں بہت اچھی فری میں. خیر اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں، آ جاؤں. کتنی دیر ہو گئی میرے کو بولتے؟ 1 گھنٹہ ہو گیا؟ نہیں ہوا؟ میرے کو بھی میری بیوی بہت غصے ہوتی ہے، لمبا بیان کرتا ہوں تو بہت غصے ہوتی ہے. آپ کی بیوی غصے نہیں ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کو پوچھ رہا ہوں، شادی ہوئی ہے تو نہ بولو. تو کیوں یوں کرتے ہو بھائی؟ بغیر شادی کے بیوی نہ بولتی؟ کوئی گرل فرینڈ نہ بولتی تم کو؟ مولانا حبیب صاحب، یہ بیوی کا معاملہ بہت گڑبڑ ہوتا، معلوم ہے؟ اتنا گڑبڑ ہوتا. آپ کو میں تعجب کی بات بتاؤں، وہ ایک ابا تھا بیچارہ، بیٹی جوان ہو گئی، بیٹی کا نام تھا مدینہ. بولو بیٹی کا نام کیا رکھا؟ مدینہ. بہت اچھا نام ہے مدینہ. ارے بولو نا، بہت اچھا نام ہے مدینہ. چلو ابا نے بیٹی کی شادی کرا دی، بھائی شادی ہو گئی، 4-5 مہینے ہو گئے. پھر وہ ابا نے، بیٹی کے ابا، وہ اپنے داماد کو، اپنے جوائی کو، کیا بولتے ہیں، جوائی بولتے ہیں، داماد کو ملنے گئے. جا کر کہا بھائی 4 مہینے ہو گئے میری بیٹی تمہارے گھر پر ہے، ہماری بٹیا تمہارے گھر پر ہے، اور 4 مہینے ہو گئے ہم نے بہت اچھی بٹیا تم کو دی ہے، نام مدینہ ہے، خوبصورت بھی ہے، خوبصیرت بھی ہے. وہ جو داماد تھا نا، داماد، تو سن، تو شادی نہیں کی اس لیے سن. وہ جو داماد تھا نا، وہ ایسا بیٹھا ہے. ارے وہ باپ کہہ رہا ہے میری بیٹی بہت اچھی ہے، نام مدینہ ہے، وہ یوں بیٹھا ہے. ارے میری بیٹی بہت اچھی ہے،
دھیرے سے سر اٹھایا، احمدآباد کا ہوگا، دھیرے سے سر اٹھا کر کہا ہاں آپ نے بیٹی دی میرے کو بیوی بنا کے، وہ میری بیوی بن گئی، آپ نے نام مدینہ رکھا، لیکن 4 مہینے میں معلوم ہوا وہ مدینہ نہیں، وہ تو کربلا ہے۔ دیکھو سب لوگ ہنسے نا، میرے کو بہت اچھا لگا، تو بھی ہنسا نا، توا گرم ہو گیا۔ اب دیکھو ایمان والی بات کرنا، بالکل یہاں سے کھسکنے کی بات نہیں کرنا، ایک ساتھ میں آواز دو گے، آپ لوگ ساتھ میں آواز دو گے، بولو مصطفیٰ کا دامن، آواز نہیں آ رہی ہے، بولو مصطفیٰ کا دامن، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے، بولو مصطفیٰ کا دامن، پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی نہیں، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، پورا مجمع ساتھ دے گا، ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ نبی، وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ، پورا مجمع بولے، رات کا سناٹا، بولو رات کا سناٹا، ہمارے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے، پھر دوسری مرتبہ اشارہ کرے، پھر تیسری مرتبہ اشارہ کرے، صحابہ فرمائے رات کا سناٹا ہے، ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے، اس پر سبحان اللہ بولنا، ہمارے نبی مکہ کی گلیوں میں جائے، مکہ کے بیابان میں جائے، مکہ کے جنگلوں میں جائے، مکہ کے درختوں کے پاس سے جائے، ہمارے نبی مکہ کے پتھروں کے پاس سے جائے، ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، سبحان اللہ، بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ احمدآباد میں پہلی مرتبہ مولانا حبیب، ایک بہت پیاری بات نظر کرتا ہوں، ہم لوگ کہاں رہتے ہیں؟ میرے کو بھی زمین پر کہاں رہتے؟ حضرت آدم کہاں رہے؟ حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ابراہیم، حضرت داؤد، 1,24,000 یا 2,24,000 سارے نبی کہاں رہے؟ ہم کہاں رہتے ہیں؟ ہمارے مصطفیٰ کہاں رہتے تھے؟ نا 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 نا، ہمارے نبی زمین پر نہیں رہے، شروع میں رہے، پھر اللہ نے زمین پر نہیں رہنے دیا۔ اب آپ کو بتاؤں، جو لوگ مدینہ منورہ گئے، آمین بولو اللہ سب کو لے جائے، ارے آمین بولو اللہ سب کو لے جائے۔ آپ جب مدینہ منورہ جاؤ گے انشاءاللہ، اور جب مسجد نبوی میں جاؤ گے بولو انشاءاللہ، آج بھی آپ کو نبی کا ممبر نظر آئے گا، وہ ممبر کی شکل بدل گئی ہے، بولو شکل۔ اس زمانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکڑی والا ممبر تھا، اب جو ممبر بنا ہے وہ پورے قیمتی ماربل والا ممبر بنا ہے، ممبر کی جگہ وہی ہے، بولو ممبر کی جگہ وہی ہے۔ اچھا یہ ممبر، اس طرف آپ دیکھو گے نا تو ہمارے نبی کا حجرہ مبارک، یعنی ہمارے نبی کا پورا کمرہ، بولو پورا کمرہ، اور وہ پورا کمرہ، اور یہاں کیا ہے؟ بھول گئے؟ یہاں کیا ہے؟ ممبر، وہاں کیا ہے؟ ہمارے نبی کا کمرہ مبارک، اور کئی حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین بیتی و ممبری، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا ممبر اور یہ میرا پورا گھر، ہمارے نبی نے فرمایا میرے گھر کے وہ کنارے سے لے کر ممبر کے وہ کنارے تک جتنا زمین کا ایریا ہے، دنیا سمجھتی ہے یہ زمین ہے، یہ زمین نہیں، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے ہم لوگ جب عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو موبائل میں ایب لیتے، ایب کہ میرے کو ریاض الجنہ میں جا کے بیٹھنا ہے، وہاں جا کے میرے کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی کے ممبر کا کنارہ، ہمارے نبی کے حجرہ مبارک کا کنارہ، یہاں سے لے کر وہاں تک جتنا ایریا ہے وہ زمین نہیں ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب قیامت آئے گی سب ادھر ادھر ہو جائے گا، یہ پورا کا پورا ٹکڑا ہمارے نبی کا گھر، یہ ممبر سب کا سب جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو اللہ کی قسم میرے احمدآباد
آباد والوں سارے نبی زمین پر رہے، آدم ہو، یعقوب ہو، یوسف ہو، 1,24,000 نبی کم زیادہ زمین پر رہے، ہم زمین پر رہے، مصطفیٰ زمین پر نہیں جنت میں رہے، بولو سبحان اللہ۔ اور مصطفیٰ کی برکت سے آج ابو بکر بھی جنت میں، بولو سبحان اللہ، حضرت عمر بھی جنت میں، بولو سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی کے وصال کے بعد حضرت عائشہ وہ کمرے میں رہی تو حضرت عائشہ بھی کہاں رہی؟ ایک بہت عجیب بات بتاؤں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی کیا محبت کرنے والے لوگ تھے، رکو، کیا محبت کرنے والے لوگ تھے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کہتے ہیں جب فرشتہ روح نکالنے آتے، بولو فرشتہ، ہماری روح کون نکالتے؟ فرشتہ۔ کوئی عذاب والے فرشتے ہوتے، کوئی رحمت والے فرشتے ہوتے۔ فرشتے بھی کتنی طرح کے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا۔ اللہ فرماتے فرشتے ہر طرح کے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کے لیے اسپیشل فرشتے کو رکھا گیا جو رحمت کا پیکر تھے۔ آ کر پوچھا میرے نبی آپ کی روح نکالو، آپ کی روح مبارک نکالو، پوری پرمیشن لی۔ ہمارے نبی نے فرمایا، آخری وقت میں فرمایا میری روح لے کر کہاں جاؤ گے؟ میری روح لے کر؟ وہ فرشتے نے کہا، وہ ملک الموت فرشتے نے، جنت میں لے کر جاؤں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کیوں جنت میں لے کر جاؤ گے؟ ابھی بھی تو میں جنت ہی میں ہوں، بولو سبحان اللہ۔ میرے لیے تو زمین بھی جنت ہے اور آسمان بھی۔ ایسے پیارے نبی سے کون کون محبت کرتا؟ ہاتھ اوپر کرے ذرا اور ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن، بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن۔ نبی کے بالوں سے بھی نفرت ہے۔ یہ کون سے ٹائپ کے بال ہیں؟ ادھر بال نہیں، ادھر بال نہیں، پیچھے بال نہیں، اور جب بائک پر بیٹھتا ہے نا ادھر بال نہیں، ایسا لگتا ہے یہ بچہ یتیم پیدا ہوا ہے۔ ادھر سے دیکھو بال نہیں، ایسا لگتا کوئی غریب احمد آباد کا جا رہا ہے، اور پیچھے سے ٹکلا ایسا لگتا زکات کا ڈبہ بنا ہوا ہے۔ اور پھر کیا کرے گا معلوم؟ یہ ہمارے احمد آباد والے جوانی بائک پر بیٹھے گا، مولانا بائک پر بیٹھے گا، اور معلوم ہے کمپنی والے بائک بھی کیسا بنا کہ پیچھے والا کہاں بیٹھتا ہے وہ تو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ اچھا یہ بائک پر بیٹھے گا اور جان بوجھ کر جان سارا مجمع ہوگا، مرد عورتیں بیٹے بیٹیاں بچے بچیاں، وہاں جا کر جان بوجھ کر زور سے کر کے بریک مارے گا، اور سر پر ٹوپی تو ہوگی نہیں، ادھر بال نہیں ادھر بال نہیں ادھر، اور یوں کرے گا۔ ارے کوئی لڑکی بھی دیکھتی ہوگی تو بولتی ہوگی کارٹون تیرے سے کون شادی کرے گا؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ایک اور بات سنا دوں، ایک سفر سنا رہا ہوں، اللہ کی قسم اس سے بڑھ کے کوئی سفر نہیں۔ میرے کو بھی سفر کرنا ہے، ٹرین پہ پہنچ جاؤں گا نا، مولانا تیری بیوی کی جیسا میری بیوی نہیں ہے، تو پٹھان ہے تیری بیوی نرم ہے، میں نرم ہوں میری بیوی پٹھان ہے، بہت غصے ہوتی ہے، اسی لیے تو یہ شادی نہیں کرتا ہے۔ کر لینا بھائی، تیرا نکاح پڑھانے آؤں گا میں۔ کیا نام تیرا بیٹا؟ محمد ثاقب، واہ نام تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اللہ قبول کر لے میرا بیٹا۔ ایک روٹی اور ایک گوشت نے ہمارے نبی کے ہونٹ کو چومنا پسند کیا، ہم لوگ بھی آج سے نبی کا چہرہ پسند کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ نبی کے بال مبارک پسند کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے نبی کے بال مبارک کیسے تھے؟ وفرا، لما، جمہ، پوری زندگی ہمارے نبی نے بال مبارک رکھے، بولو بال مبارک۔ قسم اللہ کی ہمارے نبی کے بال مبارک کا کیا کمال ہوگا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی میرے پاس نبی کے بال مبارک تھے، میں اس کو ہمیشہ برتن میں رکھتی تھی، اس برتن میں پانی ہوتا تھا۔ ام سلمہ کہتی میرے اللہ کی قسم مدینے میں کوئی بھی بیمار ہوتا میرا دروازہ کھٹکھٹاتا، اماں، کیونکہ ام سلمہ ہماری ماں ہے، کوئی بھی دروازہ کھٹکھٹا کر کہتا اماں وہ ذرا پانی پلا دو نا، ام سلمہ کہتی وہ برتن میں سے تھوڑا پانی میں نکالتی، اللہ کی قسم وہ پانی حلق میں جاتا، اس سے پہلے اللہ بیمار کو شفا نصیب کر دیتا تھا۔ یہ نبی کے بال مبارک کا کمال تھا میرے دوستو۔ آج وہی بال ہم کو پسند نہیں آئے ہمارے نبی کے۔ وفرا، بولو لما، جمعہ، کبھی ہمارے نبی کے بال کان کے درمیان تک، کبھی کان کی لو تک، کبھی گردن کے اوپر حصے تک، وفرا، لما،
جمعہ اور حجۃ الوداع میں ہمارے نبی نے حلق کروایا. اللہ کی قسم ایسے بال مبارک سے بڑھ کر کوئی بال مبارک. اچھا آپ کو میں سفر سناؤں یا نہیں سناؤں؟ نہیں پھر وصولی کروں گا. دو گے نا میرے کو وصولی؟ سناؤں. ایک سفر سنا رہا ہوں. اتنا پیارا سفر, اللہ کی قسم پوری دنیا سفر کرے مگر یہ سفر کا مقابلہ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ سفر میں 3. بولو سفر میں کتنے؟ آواز نہیں آ رہی, پورا مجمع جلدی جلدی بولے کتنے؟ بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آگے بولو آگے اللہ کے رسول. دائیں طرف تھوڑا پیچھے حضرت ابو بکر. بولو کون حضرت؟ بائیں طرف حضرت عمر. بتاؤ اس سے اچھا کوئی سفر ہوگا؟ یہاں سفر میں حضرت ابو بکر, یہاں عمر, بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا برابر سننا, میں بہت شارٹ میں جا رہا ہوں. یہ سفر سے بڑھ کر کوئی سفر؟ بولو کوئی سفر. یہاں کون ہے؟ حضرت, اور حضرت ابو بکر بہت نرم دل والے. ارے بولو بہت. حضرت ابو بکر کو کوئی گالی دے نا, کوئی غصہ ہوئے نا, کوئی بات نہیں, میں نے معاف کر دیا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو عربی میں کہتے ابو بکر جمال والے. بولو ابو بکر. آواز نہیں آ رہی. ابو بکر اور ادھر کون تھے؟ بہت کڑک, بہت غصہ. ارے بولو بہت. اتنا غصہ کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا عمر تیرا رعب اور دبدبا ایسا ہے تو جو گلی میں پاؤں رکھتا ہے وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. بولو سبحان اللہ. ہمارا الٹا معاملہ ہے, ہم جو گلی میں پاؤں رکھتے ہیں وہاں شیطان آ جاتا ہے. مائی بردر کم ہیئر. تو دیکھو عربی میں حضرت ابو بکر بہت نرم جمال والے, حضرت عمر غصے والے جلال والے. بولو حضرت عمر, پھر بولو حضرت ابو بکر جمال والے, حضرت عمر جلال والے, اور بیچ میں مصطفیٰ کمال ہی کمال والے. بولو سبحان اللہ. اب یہ سفر شروع ہوا. سننا, شام کا وقت ہے, جنگل ہے, آگے ہمارے نبی ہے. سننا, یہاں حضرت ابو بکر, یہاں حضرت. اچانک اتنی پیاری آواز ہے. کیا آواز ہے معلوم؟ اور کوئی بھی نہیں, جنگل میں سناٹا ہے. آواز آئی, السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا نبی اللہ. آواز آئی. حضرت ابو بکر عمر کو پوچھتے تم نے سلام کیا؟ عمر نے کہا بہت اچھی آواز ہے. حضرت عمر نے کہا ابو بکر تم نے کیا؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے بھی نہیں کیا. تو پھر آواز کہاں سے آئی؟ لیکن ہمت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے. کہا چلتے رہو, اللہ کے رسول چل رہے نا, ہم لوگ بھی چلیں گے. ہمارے نبی اپنے قدم مبارک آگے بڑھا رہے. بولو یہاں پر کون ہے؟ حضرت ابو بکر, یہاں حضرت عمر. 10 قدم مولانا, 10 قدم اور چلے ہوں گے. کتنے قدم؟ اب جو آواز آئی جنگل میں, جیسے مائک لاؤڈ سپیکر آواز آئی, السلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ. آواز آئی اللہ کے نبی تم پر سلام, اللہ کے رسول تم پر سلام, اللہ کے محبوب تم پر سلام, ساری مخلوق نے بہتر تم کو سلام. اب حضرت ابو بکر اور عمر دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. کہا میرے نبی ٹھہر جاؤ, میرے نبی ٹھہر جاؤ. آواز آ رہی, کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ میرے نبی کون کر رہا ہے؟ آپ سن رہے ہو یا ہم دونوں ہی سنتے ہیں؟ ہمارے نبی مسکرائے. بولو سبحان اللہ. اور ایک بات سمجھ لینا پورے احمد آباد والوں, جب ہمارے نبی اچانک مسکراتے تھے نا, ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. ہمارے نبی مسکرائے. اور ابو بکر تم نے بھی سنا؟ ہاں اللہ کے رسول اتنی بلند آواز. حضرت عمر تم نے بھی سنا؟ ہاں اللہ کے رسول اتنی بلند آواز. لیکن ہمارے نبی کون کر رہا ہے؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. یہ آپ کو اتنا اچھا سلام کون کر رہا؟ سننا, اب حدیث کے الفاظ سننا. اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حجر وقال هذا حجر يعرفني وعارفه ويسلم علي واسلم عليه. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب سبحان اللہ ساتھ میں بولا. کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر و عمر سامنے دیکھو وہ پتھر نظر آتا ہے, ایک بڑی چٹان تھی. سامنے دیکھو وہ پتھر نظر آتا, وہ چٹان نظر آتی ہے, وہ مجھے پہچانتا ہے, میں اسے پہچانتا ہوں, وہ مجھے سلام کرتا ہے, میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. پورا احمد آباد والے بولو ہمارے نبی کو سلام کس نے کیا؟ آواز نہیں آ رہی. کس نے کیا؟ اور بلند آواز سے بولو کس نے کیا؟ اب بلند آواز سے بولو. وہ پتھر میں عقل ہے, وہ پتھر میں جسم ہے,
وہ پتھر کو روٹی چاہیے، اس کو کپڑا چاہیے، اس کو مکان چاہیے، اس میں دماغ ہے کچھ نہیں ہے، بے عقل بے دماغ۔ وہ نبی کو پہچانے اور ہمارے احمد آباد والے ایمان والے وہ نبی کو نہیں پہچانے۔ کل قیامت میں وہ پتھر کہے گا میں بے جان ہو کر بھی مصطفیٰ کو پہچانتا، تو کلمہ پڑھ کر بھی مصطفیٰ کو نہیں پہچانتا تھا۔